تو یہ کہانی ہے عبدانیوں کی جو مصر میں 400 سالوں سے غلام تھے، یہاں پر رکھا گیا۔ یہ مصر کے لوگوں کے لیے کام کیا کرتے تھے، ان کے لیے بڑے بڑے مورتی محل اور ان کا کام تاکہ ان کے شہر کو خوبصورت بنایا جا سکے۔ لیکن یہاں پر اتنا کام کرنے کے باوجود بھی عبدانیوں غلاموں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ فلم کے شروع میں ہمیں ایک محل دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک میٹنگ چل رہی تھی، کیونکہ سرحد پر ان کے دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہیں کا راجا کہتا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے دشمن ہم پر حملہ کر دیں، اس لیے ہمیں وہاں پر جانا ہوگا اور ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہاں پر محل میں جو آنے والے کل کو بتایا کرتے تھے وہ لڑکا بتایا ہے اس جنگ میں ہمیں کمانڈر کی جان کو خطرہ ہوگا اور جو ان کی جان کو بچائے گا وہ اس محل کا اگلا راجا ہوگا۔ یہاں پر راجا کا دو خاص آدمی تھے، تو ان کا بیٹا اور دوسرا کا نام موسیٰ تھا جو راجا کا بہن کا بیٹا تھا۔ یہ سب اب جنگ میں چلے جاتے ہیں۔ ایک ایسا وقت آتا ہے جب راجے کا بیٹی کی جان خطرے میں تھی۔ یہاں پر موسیٰ راجا کے بیٹے کی جان بچا لیتا ہے۔ جب یہ جنگ سے واپس محل میں آتے ہیں، راجا کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ نے ان کے بیٹے کی جان کو بچایا تو راجا اب سوچنے لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ ایک لڑکے نے بتایا تھا کہ جو جنگ میں کمانڈر کی جان کو دوسرے کمانڈر سے بچائے گا وہ اگلے راجا ہوگا۔ تو راجا اب یہ بات کرنے کے لیے اپنے پاس موسیٰ کو لاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم آنے والے کل کی باتوں پر یقین نہیں کرتے اور میرے آنے والے کل میرے نشانی کو بھی بتاتے ہو کہ تم میرے اگلے راجا ہوگے، پر میں تمہیں اپنے وارث کیسے چن سکتا ہوں؟ موسیٰ راجا کے بات سن کر کہتا ہے شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں آپ کے پرتری کا راجا کیسے بن سکتا ہوں۔ اس کے بعد اب ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ عبدانی غلام وہ بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں اور صحیح سے کام بھی نہیں کر رہے۔ اب ان کے بات کا پتہ لگانے کے لیے راجا اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور جا کر پتہ لگاؤ کہ آخر ماجرا کیا ہے جس کے اب یہ پیشانی کو ہی ہوتا ہے تاکہ اگلا راجا موسیٰ ہوگا۔ تو راجا کے بیٹے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم غلاموں کے پاس مت جاؤ، یہ تمہارا شان کے خلاف ہوگا، آخر کے پاس مت جاؤ، تم راجا کے بیٹے ہو، میں اس سے باتیں کا پتہ کرنے کے جاتا ہوں۔ موسیٰ جب ان غلاموں کے پاس جاتا ہے تو وہاں کے حالات بہت برے ہوتے ہیں۔ غلاموں ان کے کام کو پتلیاں نام دینے کے بجائے مارا پیٹا جاتا ہے۔ موسیٰ جب وہاں کے وزیر سے بات کرتا ہے تو وزیر بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب اس لیے
کیا جا رہا ہے کہ ہمارے خلاف بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ تو موسیٰ کہتا ہے کہ تم ان باتوں کو چھوڑ دو، میں غلاموں سے خود بات کروں گا۔ موسیٰ اپنے غلاموں کو سب کو بلاتا ہے، ایک جگہ پر جمع کرتا ہے اور ان سب کے بات کرتا ہے۔ تو غلام سے ایک بوڑھا آدمی بولتا ہے، ہم بس اپنے ملک واپس وطن جانا چاہتے ہیں۔ موسیٰ یہ سن کر کہتا ہے کہ تم جانا چاہتے ہو، وہاں وہ علاقوں کتنے خطرناک ہے، وہاں پر کتنا خطرہ ہے، قبیلے کے لوگ رہتے ہیں، اگر تم وہاں پر گئے تو کبھی بچ کر واپس نہیں آ پاؤ گے۔ موسیٰ اس بوڑھے آدمی سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے۔ تو وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ پہلے تم مجھے بتاؤ تم کون ہو۔ موسیٰ انہوں نے بتایا کہ میں محل سے آیا ہوں، میرا نام موسیٰ ہے اور میں راجا کے بہن کا بیٹا ہوں۔ یہ سن کر سب کو نہ جان کر کیا ہوا جاتا ہے کہ یہ سب لوگ بہت خوش ہو گئے تھے۔ اب اس کے بعد وہی بوڑھا آدمی اپنی ایک آدمی کے ظاہر موسیٰ کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ موسیٰ جب ان کے پاس جاتا ہے تو بوڑھا آدمی اس سے اب ساری کہانی سنا دیتا ہے۔ جب تم پیدا ہوئے تھے تو اس سال پیشن گوئی ہوئی تھی، مسیحا پیدا ہوگا جو ہمارے چھڑائے گا، یہیں سے لے جائے گا۔ سال جب محل میں اس کا بات پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے ہر ابدانی بچے کو مروانے کا حکم دے دیا ہے تو تمہیں کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے تمہیں ایک صندوق میں بند کر کے نہر میں بہا دیا۔ وقت محل کے راجا کی بہن اس نہر میں نہا رہی تھی، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر محل میں چلی جاتی ہے اور اپنا بیٹا بنا لیا، اصل میں ابدانی ہو۔ موسیٰ اس بوڑھے آدمی سے کہتا ہے، اچھی کہانی تھی، میں تمہاری اس کہانی پر بالکل یقین نہیں کرتا۔ جب وہ بوڑھا آدمی موسیٰ سے کہتا ہے کہ کہانی سن رہا تھا تو اس دوران آدمی بھی کہانی سن رہا تھا۔ وہ لالچی آدمی محل میں جا کر سب کچھ وزیر کو بتا دیتا ہے۔ اس دوران راجا کی حالت بھی بگڑ گئی تھی، راجا کے جلد موت ہو جاتی ہے۔ اب نیا راجا اس بیٹے کو بنایا گیا تھا جو موسیٰ سے نفرت کرتا تھا اور بڑا نفرت کرنے والا انسان تھا۔ وزیر آ کر ساری سچائی راجا کے بیٹے کو بتا دیتا ہے کہ نیا راجا تھا، جس سے سن کر وہ کافی حیران ہوتا۔ اب تک وہ موسیٰ سے اور بھی نفرت کرنے لگتا ہے، اس لیے اس چیز کا بہانہ بنا کر اس نے موسیٰ کو محل سے نکال دیا تھا۔ موسیٰ یہاں سے جانے سے پہلے اپنے اصل ماں سے بھی ملتا ہے، جو اس کو ساری سچائی بتاتی ہے کہ اس کے بعد موسیٰ اپنے سفر پر نکل پڑتا ہے، جہاں پر انسان کا نام و نشان نہیں تھا، تو صرف وہیں پر موت جیسی وادیاں تھی۔ موسیٰ اب ایک قبیلے کے پاس پہنچ جاتا ہے، جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لڑکیاں جو کنویں سے پانی پلا
پی رہی تھی، تب وہاں پر کچھ آدمی بکریاں چراتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ وہ اگر ان لڑکیوں کو کنویں سے ہٹا دیتے ہیں، خود اپنے بکریوں کو پانی پلاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر موسیٰ جب وہاں پر پانی پینے لگتا ہے تو وہ آدمی اس پہ منع کر دیتا ہے، مگر موسیٰ کے پاس ایک بہت بڑی تلوار تھی، جس دیکھ کر وہ سب ڈر گئے تھے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جس کے بعد جب وہاں کے لڑکیاں یہ دیکھتی ہے کہ موسیٰ نے ان کے جان کو بچایا، تو وہ اس کو اپنا گاؤں میں کھانے کی دعوت دیتی ہیں، اور اس طرح موسیٰ اب یہاں پر رہنے لگتا ہے۔ اس کے ایک لڑکی سے پیار بھی ہو جاتا ہے۔ بہت جلد اس لڑکی سے شادی بھی ہو گئی تھی۔ موسیٰ کے وہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، یہاں پر رہنے لگتا ہے، اور اس نے 9 سال بیت چکے تھے اور اب بکریاں چرواہا کرتا تھا۔ ایک دن بہت تیز طوفان آ جاتا ہے۔ اس کی بکریاں طوفان کی وجہ سے ایک پہاڑ پر چلی جاتی ہے، جس یہاں کے بکریوں کو لے کر اوپر چلا جاتا ہے۔ بہت زیادہ مٹی اور پتھر نیچے گر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ مٹی ہی دب جاتا ہے کہ صرف منہ باہر تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک درخت کو آگ لگ جاتی ہے۔ تب اس کے پاس ایک بچہ آتا ہے جو کہتا ہے کہ تم یہاں پر اگر اپنے بندوں لوگوں کو بھول گئے ہو جو تمہیں اب تک انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا ایک دن مسیحا انہیں آزاد ضرور کروائے گا۔ وہ یہ باتیں سن کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب اس کو دوبارہ سے ہوش آیا تو وہ اپنے گھر پر تھا، جہاں پر وہ اپنی بیوی کو اس بچے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ گاڈ مجھے اشارہ دے رہا ہے، جا کر میں اپنے لوگوں کو جان کو بچاؤں۔ موسیٰ کو ایک بار پھر یہ بات سنائی دی ہے کہ اس لیے اب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ مصر ضرور جائے گا۔ مصر پہنچ کر سب سے پہلے یہ اس بوڑھے آدمی کے پاس جاتا ہے جس نے اس سے ساری سچائی بتائی تھی۔ وہ کہتا ہے تمہیں جانے کے بعد ہمارے ساتھ اور بھی برا سلوک ہو رہا ہے۔ اب رات کو موسیٰ محل میں چلا جاتا ہے۔ سلطان جاتا ہے یہاں نیا راجہ بیٹا ہوتا ہے تو موسیٰ راجہ کے پیچھے سے گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے۔ راجہ جب دیکھتا ہے کہ یہ موسیٰ ہے تو وہ کہتا ہے تمہیں زندہ دیکھ کر خوشی ہوئی میرے بھائی۔ کہتا ہے کہ تم تو چاہتے تھے کہ میں مر جاؤں، پر دیکھو میں زندہ ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر عبدانی اور غلاموں کا حال دیکھ کر یہ تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہو۔ اگر وہ تمہیں لیے کام کرتے ہیں تو ان کا محنت کا پھل ملنا چاہیے، آنکھیں مار اٹھا کر ان کو مارنا چاہیے۔ موسیٰ یہاں سے جانے لگتا ہے تو راجہ کہتا ہے ان لوگوں کے باتوں میں مت آؤ۔ موسیٰ کہتا ہے
میں ان لوگوں کے باتوں میں نہیں، بلکہ مجھے تو خدا کی طرف سے اشارہ ملا ہے، میں ان کے مدد کروں گا۔ اتنے میں کہاں موسیٰ چلا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ محل میں ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے، جس میں راجا کہتا ہے کہ میرے پاس موسیٰ آیا تھا اور اس نے میرے گلے پر تلوار رکھی اور ان کے غلاموں کو آزاد کرنے کے بات کی ہے، تو اب اس سے زندہ نہیں رہنا کوئی حق نہیں، وہ جہاں بھی نظر آئے مار دو۔ جس میں فیملی سے موسیٰ کا بارے میں پوچھا جاتا، وہ کہتا ہے جو موسیٰ کا ساتھ دے رہا تھا وہ کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے راجا نے سپاہیوں کو زیادہ ہی یہ ان غلاموں کے لیے موسیٰ کے بارے میں نہ بتانا کہ سر تک دوسرے طرح موسیٰ کو تھکائی جاتا، جو غلاموں کے ساتھ مل کر اپنی ایک ٹیم تیار کر رہا تھا، جس میں وہ انہوں کو گھوڑا سواری، تیر اندازی اور تلوار چلانا سکھا رہا تھا، تاکہ یہ سب مل کر اپنے آزادی کے لیے لڑ سکے۔ بہت جلد موسیٰ کی ٹیم تیار ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے یہ لوگ ایک پلان بناتے ہیں کہ یہ مصر کے رہنے والوں کو تنگ کر کے، تاکہ وہ اپنے راجا سے کہے کہ انہیں آزاد کر دو۔ وہ ان کے گھروں میں بھی آگ لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے کشتیوں کو بھی جلا دیتے ہیں کہ ایک دن کا موسیٰ کے پاس وہی بچہ آتا ہے۔ اس دن اس پہاڑ پر نظر آیا تھا، وہ کہنے لگتا ہے تم کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ موسیٰ اس بچے سے پوچھتا ہے تم پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ بچہ کہتا ہے بس دیکھتے جاؤ اب کیا ہوتا ہے۔ وہیں پر ایک آدمی کھڑا موسیٰ کی وہی باتیں دیکھ جاتا ہے، تاکہ وہ کسی سے بات کر رہا تھا، مگر وہ بچہ نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب موسیٰ کا شکل میں موسیٰ کے پاس گوڈ آتا ہے، اور اگلے ہی دن مصر کے نیل میں بڑا مگرمچھ آ جاتے ہیں، جو کر کے کاٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ دریا میں ایک بڑا مچھلی زندہ نہیں بچتی۔ کشتیاں پلٹی ہوتی ہیں، لوگوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، پانی کو بہا دیا جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے فصلوں کو بھی پانی نہیں پن ہو جاتا ہے اور سارے فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ پھر ان پر مکڑیوں کا حملہ ہوتا ہے، بہت زیادہ مصری ہلاک ہو جاتے ہیں، اور جب یہ مکڑیوں کو مار جاتے ہیں تو ان پر بہت سی مکھیاں آ گئی تھی۔ وہ مکھیاں تعداد میں بہت زیادہ تھی، یہ لوگ کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ پھر ان کے بعد گوڈ نے بیماریوں پیدا کی، تاکہ نہ تو راجا کو بھی بیماری ہو گئی تھی، راجا کی بیوی کو بیماری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد راجا باز نہیں آیا۔ ایک دن موسیٰ کو بلایا لگا
راجا کے پاس بھیجا کہ تمہیں غلام کو آزاد کرنا ہوگا، ورنہ ان کے بعد وہ تم پر آ سکتا ہے، جو کوڈ خدا کی طرف سے ہے۔ مگر راجا ابھی بھی مانتا ہے کہ تیرا نہیں تھا۔ کے بعد تو وہ غلام بھی اور بھی ظلم کرنے کا بارش ہوتی لگتی ہے، سب بکریاں مر جاتی ہے، تاکہ سارے بادشاہ کہتا ہے سب تم کر رہے ہو موسیٰ، اب تو میں ایک بھی غلام کو آزاد نہیں کروں گا، میں دیکھتا ہوں تم کیسے جیتے ہو، میں یا تم۔ گورجس کے بعد موسیٰ دوبارہ سے اس پہاڑ پر جاتا ہے جہاں پر اسے کوٹ کا شکل میں بچہ ملتا ہے۔ موسیٰ کہتا ہے ابھی بھی اس نے ہمارے بات کو نہیں مانتا۔ گوڈ نے وہ بچے کہتا ہے 400 سال کے غلام کے بعد راجا کو سب ابدالیوں کو آزاد کرنا ہوگا، ورنہ اس جگہ کہہ دو کہ کل صبح ہی مصر کے سارے لوگ سے کہیں وہ اپنے دروازے اگلے پکڑے کاٹ کر ان کے خون لگا، تب ہی یہاں پر جو رات وہ دن میں بدل جاتی ہے۔ راجا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل رات سے پہلے تمہیں سب غلاموں کو آزاد کرنا ہوگا، ورنہ پر جتنے بھی بچے سب مار دیے جائیں گے۔ جب رات ہوتی ہے تو ایک کالا چڑی آتی ہے، پورے مصر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، جس سے مصر کے سبھی بچے مر جاتے ہیں۔ صبح کو راجا اپنے بیٹے کی لاش کو موسیٰ کے پاس لاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیسا گوڈ ہے تمہارا، جس نے ہمیں بچوں کو بھی مار دیا، جاؤ نکل جاؤ یہ سب یہاں سے۔ نہ آخر کار مان کر یہ سب ہی غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اپنے لوگوں کے لے کر موسیٰ ان کے ملک طرف روانہ ہو گیا، مگر کچھ دیر کے بعد محل میں جا کر راجا کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے ایسے چھوڑ کر اچھا نہیں کیا تھا، کہ اس لیے اب وہ اپنے ساتھ 4000 لوگوں کو لے کر ان کے پیچھے جاتا ہے۔ حال وہ موسیٰ بھی 4 دن پہلے کے دوران تھا، لیکن ان کے پاس گھوڑے تھے، اس لیے وہ ان تک جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھ موسیٰ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان کے پیچھے مصر کے راجا آ رہے ہیں، اس لیے وہ اپنے لوگوں کو پہاڑ کے راستے سے جانے کا کہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ راجا کے گھوڑے راستے پر آ رہے ہیں، اور ہوتا ہے کہ جب راجا کے گھوڑے راستے سے آ رہے تھے تو گھوڑوں کی پاؤں پر پٹیا کی وجہ سے وہ گر گئے۔ میں کر جاتا ہوں راجا بہت بڑا نقصان ہوگا، اور آخر کار راجا موسیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ اب موسیٰ سمندر تک وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سمندر کو پار کرے گا، جس کے اشارے سے کوٹ اس طرح مل جاتا ہے۔ یہ جب اپنے لوگوں کو لے کر پڑتا ہے تو سمندر کا پانی کم شروع ہو جاتا ہے، اور جب ایک راستہ بن جاتا ہے جس پر سمندر کو
پار کرنے کے لیے جب راجا کے لوگ بھی اس راستے سے پر چلنے لگتے ہیں تو پانی پھر سے آج شروع ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ کر جاتے ہیں کہ ان کا چاند کو خطرہ ہے، پیچھے کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ اگر سمندر کا پانی انہیں جلد ہی اپنے اندر سما لیتا ہے۔ سب کے سب مر گئے تھے۔ سواری راجا اب بالکل اکیلا ہو چکا تھا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ موسیٰ نے اپنے لوگوں کو لے کر پڑتا ہے اور سب سے پہلے یہ اپنے گاؤں جاتا ہے جہاں اس کی بیوی اور بیٹا اس کا اب انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ پوری کہانی ہو چکی تھی اور وہیں سے سنبھل کر یہ وہ ان کے ملک کی طرح خزانہ بوکے جہاں پر وہ آزادی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کہانی کے آخر میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جن کے سفر موسیٰ کے ساتھ وہ بچہ بھی تھا جو گاڈ کے روپ میں اس کے پاس آ جاتا تھا، اور اس کے ساتھ اس فلم کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔